السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے علم غیب بارے گفتگو کریں گے۔ غیب کا لفظ صرف مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ قرآن کا انداز بیان فقط لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، اس لیے غیب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ علم غیب فقط اللہ سے مخصوص ہے۔ سورہ یونس آیت 20۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ غیب فقط خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ نمبر 2، سورہ روم آیت 73۔ اللہ ہی چھپی ہوئی بات اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے۔ سورہ انعام آیت 59۔ غیب کی چابیاں خدا کے پاس ہیں، ان کو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ سورہ اعراف آیت 188۔ رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی بلائی اکٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ سورہ نمل آیت 65۔ اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کے تمام رہنے والے غیب کی بات نہیں جانتے۔ نمبر 7، سورہ لقمان آیت 34۔ اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ ہی کے پاس ان باتوں کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ ہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور وہ کس زمین پر مرے گا۔ اللہ نے جسے چاہا اپنے رسولوں سے غیبی خبروں کی آگاہی کے لیے چن لیا۔ نمبر 1، سورہ آل عمران 179۔ اللہ اپنے علم غیب سے تم کو آگاہ نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب یعنی غیبی خبروں کو عطا کرنے کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ سورہ جن آیت 26 اور 27۔ اللہ ہی عالم غیب ہے، وہ اپنے غیب کو صرف اپنی پسند کے رسول پر ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی غیبی خبروں سے آگاہ فرمایا تھا۔ نمبر 1، سورہ روم 2-4۔ مستقبل قریب میں رومیوں کو شکست ہوئی یعنی ہونے کی خبر دی گئی، اور چند سال بعد رومی غالب آ جائیں گے۔ نمبر 2، سورہ قصص آیت 85۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے مکہ پہنچنے کی خبر دی گئی۔ نمبر 3، سورہ فتح آیت 27۔ امن و ایمان سے فتح مکہ اور خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی خبر دی گئی۔ نمبر 4، اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ کئی انبیاء اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور کئی دوسری گزشتہ خبروں سے آگاہ فرمایا۔ سورہ یوسف آیت 102۔ حضرت یوسف کے بھائیوں بارے آگاہ کیا۔ سورہ آل عمران آیت 44۔ حضرت مریم کی کفالت کے لیے جھگڑنے والے قصے کو بیان کیا۔
سورہ قصص آیت 46، طور پہاڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارے کہ موسیٰ کو کیا واقعہ پیش آیا بتایا گیا۔ سورہ ہود آیت 49، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیبی خبریں ہیں جن کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم جانتی تھی۔ علم وحی غیب سے آگاہی کی ایک قسم تھی۔ قرآن میں لوگ آپ سے قرآن کے علاوہ اور بھی کئی باتیں پوچھتے تھے، جس بات بارے اللہ چاہتا اس کا علم بذریعہ وحی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا جاتا۔ وحی الہی ہی کے ذریعے آپ نے کئی پیش گوئیاں کیں جو بتدریج پوری ہو رہی ہیں۔ انبیاء کے علاوہ بھی بعض لوگوں کو اللہ نے غیبی خبروں سے آگاہ فرمایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو موسیٰ علیہ السلام کی سلامتی اور نبوت بارے آگاہ کیا، حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کیا۔ سورہ قصص آیت 7، سورہ آل عمران۔ غیب کی حقیقت، غیب کا علم خدا کا ذاتی علم ہے۔ اسرار غیب دو قسم کے ہیں، ایک صرف خدا سے مخصوص ہے، نمبر 2 جن سے اللہ نے انبیاء، فرشتوں اور رسولوں سے آگاہ فرمایا۔ اللہ نے جس رسول کو جتنا علم غیب سے آگاہ فرمایا، یعنی غیبی خبروں سے، انبیاء اور رسول ایک چیز کو صرف اتنا ہی جانتے تھے جتنا علم اس بارے اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدہد کو قریب سے نہ دیکھ سکے۔ سورہ نمل آیت 20۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر قریب کنویں میں یوسف کو نہ دیکھ سکے، لیکن دور مصر سے ان کے کرتے کی خوشبو کو سونگھ لیا۔ سورہ یوسف آیت 17 اور 94۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے ذریعے کچھ غیبی باتوں کا علم ہوا۔ سورہ کہف آیت 65 تا 82۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوزیشن بھی باقی انبیاء ہی جیسی تھی، جہاں اللہ نے چاہا عرش الہی بارے معلومات دے دیں، جہاں اللہ نے نہ چاہا آپ کچھ بھی نہ جان سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو نہ پہچان سکے، سورہ حجر آیت 52، سورہ ہود آیت 70۔ کیا اولیاء اللہ، امام و اہل بیت وغیرہ علم غیب سے آگاہی رکھتے تھے؟ امامیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ اماموں کو جب بھی وہ کوئی چیز جاننا چاہتے تھے، اللہ انہیں اس سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ ائمہ اہل بیت نور کے ستون سے غیب کو دیکھ لیتے تھے۔ اصول کافی جلد 2 کتاب الحجت۔ دوسری طرف مسلم اکثریت کا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین یعنی اولیاء اکرام بھی علم غیب سے آگاہی رکھتے تھے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی کا فرمان، جب آپ کے ایک ساتھی نے پوچھا کہ یہ جو آپ آنے والے واقعات بارے بتا رہے ہیں یہ علم غیب ہے، تو آپ نے فرمایا آنے والے واقعات سے میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں، یہ علم غیب نہیں بلکہ رسول خدا سے سنی ہوئی باتیں ہیں جو انہیں اللہ کی طرف سے بتائی گئی تھیں۔ آپ میرے بارے میں اللہ سے آپ نے دعا فرمائی کہ میں کسی بات کو سن کر بھولنے نہ پاؤں۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ انشاءاللہ کل ہم دنیا اور آخرت کے بارے میں بیان کریں گے۔